میری ماں روزانہ 2 مردوں کے ساتھ کمرے میں چلی جاتی اور کہتی کہ اپنے ابا کو کچھ نہ بتانا۔ ایک روز میں نے ابا کو سب کچھ بتا دیا تو ابا نے امی کو کچھ نہیں کہا، اور اگلے دن 2 بندوں کے ساتھ میرا ابا بھی آئے اور 2 مرد اندر چلے گئے، اور میرے ابا نے پھر میرے ساتھ کئی دنوں سے چلے آ رہے اس کھیل کو آخر کار میں آج اپنی آنکھوں سے دیکھنے جا رہی تھی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری اتنی نیک اور پردہ دار ماں کبھی ایسا بھی کر سکتی ہے۔ نہ جانے وہ کتنے سالوں سے میرے باپ کے اعتبار اور معصومیت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی۔ میں نے اس کمرے کی کھڑکی آج کھلی رکھی تھی۔ جیسے ہی 2 مرد امی کے کمرے میں داخل ہوئے، میں چپکے سے کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اندر سے آتی آوازیں میں سننے سے قاصر تھی۔ دل تھا کہ حلق کو آ رہا تھا اور میرا پورا وجود اس ٹھٹرتی سردی میں بھی پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ چند لمحوں بعد میں نے ہمت کر کے کھڑکی کو تھوڑا سا کھولا، صرف اتنا کہ اندر کا منظر مجھ پر واضح ہو سکے۔ میرا دل ایک پل کو دھڑکنا بھولا تھا۔ مجھے لگا شاید میں دوبارہ سانس بھی نہیں لے پاؤں گی۔ جب میں نے دیکھا کہ امی بستر کے قریب کھڑی تھی اور ان میں سے ایک مرد بیڈ پر لیٹا تھا، اس نے کچھ ایک کہا جسے سن کر امی مسکرائیں اور پھر پاس پڑی تیل کی بوتل اٹھا کر میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اور سمجھ بوجھ کے قابل ہوئی تھی، تب سے کئی سوالات میرے دماغ کو الجھائے ہوئے تھے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے وہ دونوں مجھ سے پیار بھی بہت کرتے تھے۔ میں نے میٹرک تک تعلیم اپنے علاقے سے ہی حاصل کی تھی، مگر چونکہ یہاں کالج نہیں تھا اس لیے میں 2-3 سال تک اپنی خالہ کے ہاں شہر میں رہی تھی۔ اس بیچ میں کئی بار گھر چکر لگاتی رہی تھی، مگر ان 3 سالوں میں یہاں جو کچھ ہوا تھا وہ راز جب مجھ پر کھلا تو میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ اس دن بھی میں چھٹیاں گزارنے واپس اپنے امی ابو کے پاس آئی تھی۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو دروازہ کھلا تھا۔ میں خوش تھی کہ امی مجھے دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھیں گی، مگر میں جب داخل ہوئی تو سامنے کا منظر عجیب تھا۔ امی کے کمرے سے 2 آدمی نکل کر باہر آ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور وہ نہ جانے امی کو کیا کہہ رہے تھے۔ ان سب نے بھی مجھے نہیں دیکھا تھا، تبھی ان میں سے ایک شخص لڑکھڑاتا ہوا امی کے قریب آیا اور اپنی جیب سے کئی ہزار کے نوٹ نکال کر امی کے ہاتھ میں رکھ دیے، اور پھر مسکرا کر کہنے لگا کہ اگلے 2-3 دن میں ہم دوبارہ چکر لگائیں گے۔ اگر یہاں ابو بھی موجود ہوتے تو شاید میں سمجھ آتی کہ یہ ان کے کوئی رشتہ دار یا قریبی دوست ہیں، مگر وہاں تو ابو موجود نہیں تھے۔ امی نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ جاتے جاتے انہوں نے مجھ پر ایک نظر ڈال کر مسکراہٹ ضرور اچھالی تھی۔ ان دونوں میں سے نظریں اٹھا کر جب میں نے اپنی ماں کو دیکھا تو وہ بکھلائی ہوئی مجھے دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک دم سے پریشانی واضح ہو گئی تھی، جیسے ان کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ بھلا ان مردوں کا یہاں کیا کام تھا اور یہ امی سے اتنی رازدارانہ لہجے میں کیا بات کر رہے تھے؟ بہرحال میں خود کو نارمل رکھتے ہوئے امی کے قریب آئی۔ امی بھی فوراً مجھ سے گلے ملنے لگی اور اچانک سے آنے کی وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں اگلے 2 ماہ تک یہی رہوں گی جب تک میرا رزلٹ نہیں آ جاتا۔ میری بات سن کر امی کے چہرے پہ مسکراہٹ کی جگہ اداسی نے لے لی تھی، گویا وہ یہ سن کر بالکل بھی خوش نہیں ہوئی تھی۔ امی کا یہ رد عمل دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں پوری طرح بدمزہ ہو چکی تھی، مگر اس پل ان سے کوئی سوال نہیں کیا۔ انہوں نے مجھے کمرے میں بٹھایا اور میرے لیے پانی لانے چلی گئیں۔ میرا دماغ ابھی تک وہیں پر اٹکا ہوا تھا۔ اپنی امی کو میں اچھی طرح جانتی تھی، وہ تو 5 وقت کی نمازی اور حافظہ تھی۔ ان جیسی نیک ماں کی بیٹی ہونا تو میرے لیے فخر کی بات تھی۔ ایک پل کے لیے مجھے اپنی سوچ پر بھی شرمندگی سی محسوس ہوئی تھی۔ کہیں میں بلا وجہ غلط تو نہیں سوچ رہی تھی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ ابو بھی گھر آ گئے۔ وہ مجھے اچانک گھر دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ ان سے باتیں کر کے کچھ پل کے لیے میں سب کچھ بھول گئی۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ امی اپنا زیادہ تر وقت اکیلی ہی گزارتی ہیں۔ انہوں نے مجھ سے بھی ابھی تک کوئی خاص بات نہیں کی، یا شاید وہ دن والے واقعے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس سارا وقت اپنے دماغ کو اس بات میں الجھانا نہیں چاہتی تھی۔ آخر مجھے اپنی ماں پر پورا بھروسہ تھا۔ اگلے دن ابو صبح ہی کام پر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی امی نے جلدی سے پورے گھر کا کام ختم کیا اور پھر مجھے بولی کہ ماریا اب تم یہیں اپنے کمرے میں ہی رہنا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو مجھے آواز دے دینا، مگر کمرے سے باہر نہ نکلنا۔ امی کی بات سن کر میں خاموشی سے ان کی بات مان گئی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر کچھ کام کرنے لگی اور پھر ٹی وی لگا کر بیٹھ گئی۔ ابھی تک کل والا منظر میرے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ میرا دل کئی بار چاہا کہ آخر وہ دونوں شخص کس کام کے لیے ہمارے گھر میں آئے تھے، مگر یہ سوال ہی ایسا تھا کہ مجھے خود سے شرم محسوس ہونے لگی۔
کہ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی اور میں دیکھنے کے لیے اٹھی، مگر اس سے پہلے ہی امی دروازہ کھول چکی تھی اور گھر میں 2 مرد داخل ہوئے تھے۔ میری امی وہیں موجود تھی اور وہ ان مردوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ یہ سارا منظر میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ جوان جہان مضبوط جسامت کے مرد میری امی کو نہ جانے کیا کہہ رہے تھے۔ ان کا لہجہ بہت دھیما تھا۔ میں بغیر پلکیں جھپکائے وہ منظر دیکھ رہی تھی۔ یہ دونوں مرد اور تھے، جبکہ کل جو آئے تھے وہ اور تھے۔ کچھ دیر بعد امی ان دونوں مردوں کو اپنے اسی مخصوص کمرے میں لے گئیں۔ میں حیرانگی سے بس امی کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ انہوں نے آج پھر کل والا سرمئی لباس سے بے تن کر لیا تھا۔ دروازے کو امی نیم بند کر چکی تھی۔ کمرہ بالکل عین میرے کمرے کے سامنے تھا۔ میں صدمے سے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتی بمشکل خود کو سنبھال رہی تھی۔ میں وہیں زمین پر گر سی گئی۔ میری آنکھوں میں ابھی تک وہی منظر لہرا رہا تھا۔ آخر میری امی کا ان 2 مردوں کے ساتھ کیا کام تھا؟ 2 غیر محرم مردوں کو امی اپنے ساتھ کمرے میں کیوں لے کر گئی تھی؟ ایک عورت کا یوں غیر لوگوں کا اپنے کمرے میں لے جانا کیا شریف عورتوں کو زیب دیتا ہے؟ میں بار بار اپنے دماغ کی بنائی منظر کشی کو جھٹلا رہی تھی۔ آخر میری ماں یوں تنہائی میں 2 مردوں کے ساتھ کمرے میں ایسا کیا کر رہی تھی؟ میرا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ پہلے الجھن اور پھر غصہ میرے دماغ میں بھر چکا تھا۔ میرا دل چاہا کہ جا کر دیکھوں اور اپنی ماں سے سوال کروں، آخر انہیں یہ حق کس نے دیا تھا کہ وہ ابو کی غیر موجودگی میں کسی غیر مرد کو گھر کی دہلیز بھی پار کرنے دیتی؟ اپنے کمرے تک تو لانا بات ہی دور کی تھی۔ 2 گھنٹے تک وہ لوگ کمرے میں رہے اور میں بے چین سی اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوچتی رہی کہ آخر اس کا مطلب وہی ہو سکتا ہے جو میرا دماغ سوچ رہا تھا۔ کتنی ہی دیر میں سولی پر لٹکی بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور مجھے ان مردوں کے ہنسنے کی آوازیں آئی۔ میرا دل سہم چکا تھا۔ تبھی ان میں سے ایک مرد کہنے لگا کہ آپ کے ہاتھوں میں تو جادو ہے، اپنی قیمت بتائیں، ہم آپ کو منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہیں، بس آپ یوں ہی ہمارا سہارا بنی رہیں۔ یہ الفاظ میرے کانوں سے دھواں نکال چکے تھے، مجھے سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں بمشکل اٹھ کر کانچ کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی جہاں میری امی کا کمرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ دونوں امی کے ہاتھوں پر اچھی خاصی رقم رکھ چکے تھے اور پھر گھر سے باہر نکل آئے۔ میری امی کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کرنے لگی۔ ان کا سانس اکھڑا ہوا تھا۔ ان کو یوں سانس چڑھی تھی کہ گویا کافی مشقت والا کام کر کے فارغ ہوئی ہیں۔ وہ تھوڑی لڑکھڑا کر چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل کر آئی تھی۔ ان کا وجود شدید کانپ رہا تھا۔ مجھ سے مزید برداشت نہ ہوا اور میں صدمے اور حیرانی کی ملی جلی کیفیت میں ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر ہڑبڑائی تھی اور بولی کہ ماریا بیٹی مجھے سہارا دو، مجھے چکر سے آ رہے ہیں۔ میں نے صدمے سے انہیں دیکھا اور اپنے بازو کی طرف ہاتھ بڑھتا ان کا ہاتھ جھٹک کر دور کر دیا۔ میں غصے سے بولی کہ یہ مرد آپ کے کمرے میں کیوں گئے تھے؟ میرا سوال سن کر ان کے چہرے پہ کئی رنگ آ کر گزرے تھے۔ وہ فوراً نظریں میرے چہرے سے پھیر کر آس پاس دیکھنے لگی، گویا مجھ سے نظریں ملانے سے ان کا راز کھل کر میرے سامنے آ جائے گا۔ میں نے امی کو دیکھ کر کہا کہ کون تھے یہ دونوں مرد اور یہاں کیوں آئے تھے؟ میری بات سن کر امی نے فوراً اپنا رخ موڑ لیا اور واپس اپنے کمرے میں جانے لگی۔ میں بھی ان کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ میرا سانس لینا وہاں محال ہو رہا تھا۔ تبھی میری نظر بستر پر گئی۔ میرے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو چکے تھے۔ اگلے ہی پل میں نے بستر سے نظریں ہٹا دی جس کی چادر بری طرح بکھری ہوئی تھی۔ میرا دل کئی وسوسوں کے بیچ گھر کر چکا تھا۔ میں نے امی کو دوبارہ مخاطب کیا اور بولی کہ امی وہ لوگ یہاں کیوں آئے تھے اور آپ کے کمرے تک آنے کی اجازت انہیں کس نے دی تھی؟ آخر آپ کیوں مجھ سے نظریں چرا رہی ہیں؟ میرے سوالوں کا جواب دیں۔ میرا لہجہ اس قدر مضبوط تھا کہ امی نے اس بار رخ بدلا اور مجھے دیکھ کر سختی سے کہنے لگی کہ یہ سب بڑوں کی باتیں ہیں، تم ابھی چھوٹی ہو، جا کر اپنی پڑھائی کرو، میرا دماغ مت کھاؤ۔ امی کا یوں سر سے بات اتار دینا مجھے اندر ہی اندر آگ بگولا کر چکا تھا۔ میں نے امی سے دوبارہ پوچھا مگر وہ مجھے غصے سے جھڑک کر کمرے سے باہر بھیج چکی تھی۔ ان کا یہ رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میرا دل چاہا کہ سب کچھ ابو کو بتا دوں مگر مجھ میں تو جیسی ہمت ہی نہیں رہی تھی۔ میری امی نے فوراً اپنے کمرے کو صاف کیا اور ابو کے آنے سے پہلے اسے بالکل پہلے جیسا کر دیا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ آنسو لڑیاں بن کر میری آنکھوں سے بہے جا رہے تھے۔ میں اپنی ماں پر شک نہیں کرنا چاہتی تھی مگر جو ہو چکا تھا اور جو کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی اس کے بعد کم از کم میرا اعتبار ضرور متاثر ہوا تھا۔ اب جب گھر آئے تو امی نے اپنائیت سے ان سے ڈھیروں باتیں کی تھی۔ ہم کھانے کے لیے بیٹھے تھے جب ابو کا خوشگوار لہجہ دیکھ کر مجھے الجھن سی ہوئی۔ سارا دن وہ مجھ سے کوئی خاص بات نہیں کرتی تھی۔ در حقیقت ان کا سارا دن تو کام کرنے کے بعد پھر ان غیر مردوں کے ساتھ اس بند کمرے میں گزر جاتا تھا۔
اور ابو کے آنے سے 2 گھنٹے پہلے ہی امی سب کچھ نپٹا کر فارغ ہوتی تھی۔ امی کی طبیعت ابھی بھی خراب تھی جسے ابو بھانپ چکے تھے۔ وہ امی سے ان کی طبیعت کے بارے میں دریافت کرنے لگے تو وہ بولی کہ آج گھر کا کام زیادہ تھا اس لیے بخار ہو گیا ہے۔ مجھے اس پل اپنی امی پر شدید غصہ آ رہا تھا، جیسے دھڑلے سے وہ منہ پر جھوٹ بول رہی تھی۔ رات ہو چکی تھی مگر نیند تو جیسے میری آنکھوں سے کوسوں دور جا چکی تھی۔ میں نے جیسے تیسے وہ رات گزاری تھی۔ میں نے آخری بار امی سے پوچھنے کا فیصلہ کیا تھا، ورنہ اس کے بعد میں نے سوچ لیا تھا کہ میں سب کچھ ابو کو بتا دوں گی۔ اگلا دن آیا تو میں نے جلدی سے اپنا کام نپٹایا اور پھر ان سے پوچھنے کے لیے ان کے پاس گئی، مگر اس بار بھی انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ مجھے سختی سے کہنے لگی کہ ماریا، خبردار کوئی بھی فالتو بدتہذیب بات اپنے باپ کو بتائی ہو تو۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری وجہ سے ہم دونوں میاں بیوی کے بیچ دوریاں پیدا ہوں۔ آصف مجھ پر بہت اعتبار کرتا ہے، اگر تم نے کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ امی کے الفاظ مجھے ساکت کر چکے تھے، یعنی جو کچھ میں سوچ رہی تھی وہ سچ تھا۔ امی ابو کی غیر موجودگی میں غیر لوگوں کے ساتھ، اس سے آگے میں سوچ نہ سکی۔ مجھے امی سے اس پل ہی شدید نفرت ہوئی تھی۔ میں غصے کی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ اس لمحے میرے منہ میں جو آیا میں بولتی چلی گئی۔ میں نے امی کو بہت باتیں سنائی، یہ تک کہہ دیا کہ خدا آپ جیسی ماں کسی کو نہ دے۔ میں تو آپ کی بیٹی ہونے پر فخر محسوس کرتی تھی، مگر آپ تو… اس سے آگے میں کچھ نہیں بول پائی، اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بے شک میرے الفاظ بہت سخت تھے اور امی کے دل پر کاری ضرب جیسے لگے تھے، مگر میں پوری طرح نظر انداز کر کے کمرے میں آ چکی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب سب کچھ ابو کو بتا کر رہوں گی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ گھر میں 3 مرد داخل ہوئے۔ میں خاموشی سے سب دیکھتی رہی۔ میرا دل گویا اندر ہی اندر جل رہا تھا۔ وہ تینوں مرد امی کے ساتھ ان کے کمرے میں جا چکے تھے۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے میں نے امی کے کمرے کی کھڑکی کا لاک کھول دیا تاکہ اسے باہر سے بھی کھول کر اندر کا منظر دیکھا جا سکے۔ انہیں کمرے میں گئے ہوئے 10 منٹ ہو چکے تھے اور میں دھڑکتے دل کے ساتھ امی کے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ کہیں نہ کہیں میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ میری امی کچھ غلط نہیں کر رہی، شاید کچھ ایسا ہے جو مجھ سے چھپانا چاہتی ہیں۔ میں بغیر چاپ پیدا کیے کھڑکی تک پہنچی اور پھر خاموشی سے سانس روک کر کھڑکی کو تھوڑا سا کھولا، اتنا کہ میری ایک آنکھ اندر ہوتے منظر کو دیکھ سکے۔ اندر کمرے کا منظر جب مجھ پر واضح ہوا تو میری سانس اٹکی تھی۔ میں صرف چند لمحے وہ منظر دیکھ پائی اور منہ پر ہاتھ رکھے واپس کمرے میں بھاگ کر آ گئی۔ میری سانسیں اکھڑ چکی تھی، میں اپنے حواس پر قابو نہیں پا رہی تھی۔ کتنی ہی دیر میں بے یقینی سے بیٹھی رہی، مجھے اپنی ماں سے گھن آنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ مرد کمرے سے نکل کر جا چکے تھے اور امی کے ہاتھ میں کئی نوٹ تھے جنہیں وہ اپنی مٹھی میں جکڑ کر اب کھڑی مسکرا رہی تھیں۔ ان کا وجود کانپ رہا تھا، کچھ ان کی عمر بھی ہو چکی تھی اور سانس اکھڑنے کی وجہ سے وہ کپ کپی کا شکار تھی۔ میرے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ابو گھر آئے۔ وہ جیسے ہی گھر آئے میں نے موقع دیکھتے ہی انہیں اپنے کمرے میں بلایا اور میری پریشانی دیکھ کر وہ بھی کافی پریشان ہو کر مجھ سے سوال کرنے لگے، اور میں ابھی جو الفاظ ڈھونڈنے لگی جن مہذب الفاظ میں بتا سکتی تھی کہ آخر امی ان کے جانے کے بعد کیا کرتی پھر رہی تھیں، آخرکار میں نے ہمت کٹھی کی اور سر جھکا کر ابو کو بتانے لگی کہ ابو، میں جب سے یہاں آئی ہوں روزانہ اس گھر میں دن کے وقت 2 سے 3 مرد لازمی آتے ہیں جنہیں لے کر امی اپنے کمرے میں چلی جاتی ہیں۔ میں نے کئی بار ان سے پوچھا کہ آخر کون ہے وہ مرد، مگر ہر بار امی نے مجھے چھڑک دیا اور بتانے سے انکار کر دیا۔ وہ جب جاتے ہیں تو امی کو بہت سارے پیسے بھی دے کر جاتے ہیں۔ میں مزید آپ سے اتنا بڑا سچ چھپا کر نہیں رہ سکتی، اس لیے ابو آپ کو بتانا پڑا۔ میرے الفاظ سن کر ابو تو گویا بت بن چکے تھے۔ وہ سکتے کی کیفیت میں میری بات سنتے رہے اور پھر کچھ بولے بغیر کوئی بھی تاثر دکھائے بغیر کمرے سے چلے گئے۔ مجھے لگا شاید میں نے ابو کو بتا کر غلطی کر دی ہے۔ وہ میری امی سے بہت محبت کرتے تھے، کہیں اس بے اعتباری اور دھوکے کا دکھ انہیں اپنے آپ کو یا امی کو نقصان پہنچانے پر مجبور نہ کر دیں۔ اس رات ابو نے کھانا نہیں کھایا، انہیں شدید بخار ہو چکا تھا۔ ساری رات امی ان کے سر پر پٹیاں رکھتی رہیں۔ میں نے دوبارہ امی سے کوئی بات نہیں کی، نہ ہی میں ان سے بات کرنا چاہتی تھی۔ آخر ان کی سچائی کی وجہ سے ہی ابو کی طبیعت اس حد تک خراب ہوئی تھی۔ جب صبح ہوئی تو میرے اٹھنے سے پہلے ہی ابو گھر سے جا چکے تھے۔ میں نے امی کو طنزی انداز میں کہا کہ کل رات میں نے آپ کے بارے میں سب کچھ ابو کو بتا دیا ہے۔ میری بات سننی تھی کہ امی کا چہرہ فک ہوا تھا۔ وہ اسی پل میری جانب مڑی اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مار دیا اور پھر رونے لگی، کہنے لگی کاش تم میری مجبوری سمجھ سکتی تو آج ہی نوبت نہ آتی، نہ جانے کیا کیا بتاتی رہی ہو تم اپنے باپ کو، اسی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔
میں اپنے گال پر ہاتھ رکھے رہ گئی. اس کا مطلب ابو نے امی سے کوئی بات نہیں کی تھی. ان سے ایک بار بھی نہیں پوچھا تھا کہ آخر کیوں اس گھر میں جوان بیٹی کے ہوتے ہوئے وہ غیر مرد اپنے کمرے تک لاتی تھیں. کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور ابو گھر کے اندر داخل ہوئے. مجھے حیرت کا جھٹکا تو اس وقت لگا جب ان کے ساتھ 2 مرد دیکھے. میرا دماغ معاف ہوا تھا کیونکہ یہ تو وہی مرد تھے جو میں نے سب سے پہلے اس گھر میں آتے دیکھے تھے. مگر یہ لوگ ابو کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے. میں اپنے کمرے سے یہ منظر دیکھ رہی تھی جب وہ ابو کے ساتھ امی کے کمرے کی طرف جا رہے تھے. میرا دل دھڑکنا بھول چکا تھا جب ان دونوں مردوں سے کمرے میں جانے سے پہلے ابو کے ہاتھ میں پیسے رکھے تھے. مجھے لگا شاید میری دوسری سانس نہیں آئے گی. وہ دونوں مرد کمرے میں داخل ہو چکے تھے اور دروازہ نیم بند کیا جا چکا تھا. میرے ابو کچھ دیر کے لیے کمرے میں گئے اور پھر کمرے سے باہر نکل آئے. ان کا رخ اب میرے کمرے کی جانب تھا اور میرا دل پوری طرح سہما ہوا تھا. کیا اس سب میں ابو بھی شامل تھے؟ وہ شخص ابو کے ہاتھ پر پیسے رکھ کر کمرے میں داخل ہوا. آخر اس بات کا کیا مطلب تھا؟ مجھے ایک پل میں خوف سا محسوس ہونے لگا. امی کے ساتھ ساتھ اب ابو کو بھی میں مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی تھی. ابو کمرے میں داخل ہوئے اور میرے قریب آ کر کھڑے ہو گئے. میں خوف سے چند قدم پیچھے ہٹی تھی. ابو میرے پاس آ کر بیٹھے اور بولے, تم نے کل کیا دیکھا تھا اس کمرے میں؟ مجھے واضح الفاظ میں بتاؤ. ابو کا لہجہ دھیما اور نرمی دیکھ کر مجھے بے چینی سی ہونے لگی. میں سر جھکا کر بولی کہ ایک شخص بستر پر لیٹا ہوا تھا اور امی نے اپنے ہاتھ میں تیل کی بوتل اٹھا رکھی تھی. ابو اتنا سن کر کہنے لگے کہ اس سے آگے کا منظر میں تمہیں دکھاتا ہوں. اتنا کہہ کر ابو نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اس کھڑکی کے پاس لے جا کر کھڑا کر دیا اور کھڑکی پوری کھول دی. اب جو اندر ہو رہا تھا وہ مجھ پر واضح تھا. میں بغیر پلکیں جھپکائے وہ سب دیکھ رہی تھی. ایک شخص بستر پر لیٹا تھا اور امی نے اپنے ہاتھوں پر دستانے چڑھا رکھے تھے. وہ کرسی لے کر اس شخص کے پیروں کی جانب بیٹھی تھی اور پھر پاس پڑے بیری کے پتوں کو تیل میں بھگو کر لگانے لگی. اتنا کرنے کے بعد اب ان پتوں کو اس شخص کے پیروں پر مساج کر رہی تھی. میں نے جب غور کیا تو مجھے اس شخص کے پیروں میں کچھ مسئلہ نظر آیا تھا. پاؤں کے عین بیچ اور انگلیوں پر موٹے دانے نکلے تھے. امی بے حد احتیاط سے اب نیم کے پتوں کا رس نکالتے ہوئے ان کے پیروں پر لگا کر نہ جانے کیا ورد کر رہی تھی. اتنا منظر دکھا کر ابو نے میرا ہاتھ پکڑا اور واپس کمرے میں لے آئے. میں حیران سے ابو کو دیکھ رہی تھی. آخر یہ سب کیا تھا اور کیا ہو رہا تھا؟ مجھے یوں سوچ میں ڈوبا پا کر ابو نے میری طرف دیکھا اور بولے کہ میری ماں یعنی تمہاری دادی ہر قسم کی رسولیوں کا روحانی علاج کیا کرتی تھی. ان کے ہاتھوں میں اس قدر شفا تھی کہ لوگ دور دور سے ان سے علاج کے لیے آتے تھے. جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اس دنیا سے جانے سے پہلے اور اذن یعنی تمہاری ماں کو اجازت دے دی کہ اس کے بعد اب وہ یہ خیر کا کام کیا کریں گی. تم جانتی ہو بیٹی, یہ سارے مرد وہ ہیں جن کے پیروں اور ہاتھوں میں کسی شخص کے دماغ میں رسولیاں بن چکی ہیں. یہ لوگ خاموشی سے تمہاری ماں کے پاس آتے ہیں اور اپنا روحانی علاج کروا کر صحت یاب ہو جاتے ہیں. یہ عمل تبھی کامیاب ہے جب اس کے بارے میں صرف اور صرف یہاں آنے والا مریض جانتا ہو, اور اگر کسی کے سامنے یہ راز کھول دیا جائے تو اس علاج کا اثر ختم ہو جاتا ہے. ریاکاری کا عنصر شامل ہونے سے کسی بھی طرح کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے, اور کسی مریض کا اس طرح علاج کرنا ایک نیکی ہے. اس لیے تمہاری ماں تم سے یہ راز چھپاتی آئی ہے. ابو اتنا کہہ کر خاموش ہو چکے تھے اور میں شرم سے پانی پانی ہو کر نظریں جھکائے کھڑی تھی. ابو وہاں سے جا چکے تھے اور میں اپنی سوچ کو ملامت کر رہی تھی. میں نے کیسے آدھا ادھورا سچ جان کر اپنی آنکھوں سے دھوکا کھا لیا تھا اور اپنی ماں کے کردار پر شک کیا تھا. وہ لوگ تو اپنی بیماری کو جڑ سے ختم ہوتا دیکھ کر امی کو پیسے دیتے تھے, ورنہ میری امی تو یہ کام بھی فی سبیل اللہ کر رہی تھی. جب وہ لوگ چلے گئے تو میں امی کے پاس گئی اور ان کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگی. وہ فوراً مجھے سینے سے لگانے لگی. میں ان سے سیدھی طرح اس عمل کے بارے میں بات نہیں کر سکتی تھی, ورنہ ان کا عمل ضائع ہو جاتا. امی مجھے معاف کر چکی تھی, مگر اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی مجھے اپنی سوچ پر شرمندگی سی محسوس ہوتی ہے. بعض دفعہ ہم کہانی کا ایک رخ جان کر نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں, جبکہ حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے. میری ماں کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو اپنی نیکی کو اس لیے چھپاتے ہیں تاکہ خدا ان کو بہترین اجر دے اور ان کی نیکی میں ریاکاری شامل نہ ہو.